آج پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل میں بھجوانے کے لیے بھرتیاں کرتا ہے، افسروں کو ایکسٹینشن دیتا ہے، اداروں کو استعمال کرتا ہے۔ اے سی آر آج شہباز شریف کے اوپر الزام ثابت کرنے کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ جو تبادلے ہیں وہ صرف شہباز شریف صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی شخص ایسا ہو جو ان کے اوپر الزام ثابت کر دے، ان کو جیل بھجوا دے، ان کو کسی طرح شہباز شریف صاحب جیل پہنچ جائیں۔ آج پاکستان کے اندر انصاف عمران خان صاحب کا جو ہے اور جو میرٹ ہے وہ صرف شہباز شریف کو جیل بھجوانے کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، ان افسران کو بھی بتا دوں جو اس پورے نیکسس کا حصہ ہیں، جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ نیب کے ہوں، چاہے وہ ایف آئی اے کے ہوں، چاہے وہ باقی اداروں کے ہوں، ان کے لیے جو ایک ٹاؤٹ تھا جس کو عمران خان صاحب نے بھرتی کیا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب ادارے کو کھڑا کرتے ہیں، اے آر ایسٹ ریکوری یونٹ کو کھڑا کیا گیا صرف شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ شہزاد اکبر کو اس کا سربراہ بنایا گیا صرف شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی 2018 میں جو موصوف مسلط کیے گئے تھے، سلیکٹ ہو کر اس کرسی پر لائے گئے تھے اور عمران مافیا دائیں اور بائیں بٹھایا گیا تھا، تو سب سے پہلے بشیر میمن ایف آئی اے کے ڈی جی کو دفتر میں وزیر اعظم کے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے جائیں۔ مریم نواز کے خلاف کیس بنایا گئے، اس نے ہاتھ جوڑے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مسلط تو ہو گئے ہیں مگر یہ کیس نہیں بنتے، یہ کرپشن کے کیس نہیں بنتے۔ اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ جب ان کو فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد نیب چیئرمین کو بلایا گیا، پھر نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، پھر اس نے داستان دیکھی صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، مس یوز آف اتھارٹی، جو نیب کے قانون سے الزام لگ سکتا تھا وہ سب لگائے گئے، منی لانڈرنگ کا استعمال لگایا گیا، پھر نیب نیازی گٹھ جوڑ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں کہانی نہیں رکی، باہر سے بلایا گیا ٹاؤٹ، ڈیوڈ روز کو بلایا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب نے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کر کہا گیا کہ ڈیلی میل میں شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ سٹوری پلانٹ کرائی جائے، وہ سٹوری پلانٹ کرائی جائے۔ وہ ایڈ جو پاکستان کی عوام کو آتی تھی، ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، اس کو کنٹروورشل بنایا گیا، یہاں تک کہ یو کے کی ایڈ کو سنڈے کو ڈیلی میل کی سٹوری کا ریبٹل دینا پڑا۔ وہاں ڈیلی میل نے جا کے سٹوری پلانٹ کرائی، شہباز شریف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا، وہاں سے ڈیلی میل نے کہا کہ ہمیں تو شہزاد اکبر صاحب اور اے آر یونٹ نے کہا تھا کہ یہ کیس بنتا ہے، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہاں سے کیس جو ہے وہ ڈیفیمیشن، ہائی سٹینڈرڈ ڈیفیمیشن جو ڈگری ہے، فرسٹ ڈگری، اس کا ثابت ہوا، وہاں سے بھاگ گئے اور مفرور ہے۔ اس کے بعد یہاں تک سٹوری نہیں ہوئی، پھر این سی اے کو پکڑا گیا، نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی اس کو پکڑا گیا، اس کو نیب کے تمام ریفرنسز کے کاغذات جمع کر کے پلندے کو، جو صندوق تھے، جو ٹرک تھے، جو کبھی بنی گالا سے نیب جاتے ہیں، بنی گالا سے ہائی کورٹ جاتے ہیں، بنی گالا سے این سی اے پہنچ جاتے ہیں، پھر بنی گالا سے وہ ڈیلی میل روز سٹوری پہ پہنچ جاتے ہیں، ڈیوڈ روز کی سٹوری پہ۔ وہ ٹرک اور صندوق جب ایویڈنس کی باری آتی ہے تو نہ کورٹس میں ایویڈنس ہوتے ہیں، اور این سی اے کو وہ ڈاکیومنٹس دیے گئے جو نیب ریفرنسز جس میں شہباز شریف کی بیل ہو چکی ہے، وہ ڈاکیومنٹس دے کر این سی اے کو کہا گیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ این سی اے کا نومبر 2020 کا جو کیس کا کورٹ کا یو کے کا فیصلہ ہے، جو این سی اے کا کیس ہے، اس میں کہا گیا کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کوئی کک بیک نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں، کسی قسم کا ایسٹ بیونڈ مینز نہیں، کوئی ثابت نہیں ہوا الزام جو ہمیں کاغذات دیے گئے تھے۔ پھر کہا گیا یہ شہباز شریف کے خلاف تو کہ انکوائری نہیں تھی، یہ سلمان شہباز کے خلاف انکوائری تھی۔ اور جب وہاں پبلک ہوئے ڈاکیومنٹس جو پرسوں پبلک ہوئی ہیں چیزیں، اس میں بتایا گیا کہ پورے کا پورا کیس ہی شہباز شریف کے خلاف تھا، اور این سی اے کو جو ڈاکیومنٹس دیے گئے تھے وہ شہباز شریف کے نیب کے ڈاکیومنٹس تھے۔ جب 2 بیلز ہوئیں، جب فیصلہ آیا 22/4/2021 کو، 4 ججز نے، فل بینچ نے شہباز شریف کو میرٹ کے اوپر بیل دی، اور فیصلے کے اندر لکھا ہے، یہ صرف میں آپ کو 2 لائنیں پڑھوں گی، یہ فیصلے بھرے ہوئے ہیں، 2 لائنیں صرف پڑھوں گی۔ The NAB has categorically admitted before us، یہ ججز کہہ رہے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے جس نے میرٹ کے اوپر شہباز شریف کو بیل دی ہے۔ The NAB has categorically admitted before us that petitioner is not alleged to have received any kickback, such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family۔ صفحہ نمبر 24 اور 23 کے اوپر یہ جج حضرات صاحب کہہ رہے ہیں اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر۔ پھر صفحہ نمبر 26 پہ چلے جائیں۔
جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی انہوں نے کاغذات جمع کیے ہیں, جتنی انہوں نے چیزیں دی ہیں نیب نے, وی کین ناٹ ایکسپٹ دا پروسیکیوشن کیس ایز اے گاسپل ٹروتھ. The prosecution has yet to establish its case before the trial court, which has not been provided by any evidence in the court. یہ صفحہ نمبر 26 کے اوپر لاہور کی عدالت کے 4 ججز فل بینچ جو میرٹ کے اوپر شہباز شریف کو بیل دیتا ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. نیب کے چیئرمین کو پھر ایکسٹینشن دی گئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج میرٹ جو ہے, تبادلے جو ہیں, بھرتیاں جو ہیں, ایکسٹینشنز جو ہیں, وہ صرف شہباز شریف کو سزا دینے کے اوپر مبنی ہے. ان کو پھر دی گئی ایکسٹینشن اور پھر کہا کہ کیس نہ بناؤ. جب کیس بناؤ شہباز شریف کے خلاف, جب وہ جیل میں تھے, نیب کی کسٹڈی میں تھے 2 دفعہ, وہاں جب نیب کو پتہ چل گیا کہ ہم فیل ہو چکے ہیں, ہم برباد ہو چکے ہیں, ہم سے کچھ نہیں الزام ثابت ہو رہا, اس وقت ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا جب شہباز شریف کسٹڈی میں تھے. اور اس وقت ان پہ انویسٹیگیشن کر لیتے نا, آپ کی کسٹڈی میں تھے. آپ آج جو کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے, تو اس وقت بھی وہ کسٹڈی میں تھے, ان کو گرفتار کرتے, ان کے اوپر انکوائری کرتے. آلریڈی انکوائری نیب کی ہو رہی تھی, اور ایف آئی اے کا سارا کیس یہ وہی 3.5 سال سے جو کیس جاری ہیں, سب الزامات وہی ہیں, سب کیسز وہی ہیں. ادارے بدلتے ہیں, شکلیں بدلتی ہیں, الزامات بدلتے ہیں, اور الزام ثابت نہیں ہوتا. پھر آپ جو نئے وہ تو کاغذ لہرا کے پی آئی ڈی میں جو تقریریں کرتے تھے, ان کو تو عبرت کا نشان بنایا عمران خان نے. یہ ان افسران کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے, کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آپ ریاستی طاقت اور اپنی حکومت کی جو اندھی طاقت ہے اس کو استعمال کر کے جو افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, افسران یہ نہ کریں. جو شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں. وہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ آج غائب ہیں. یہ مجھے بتایا جائے کہ جتنا پیسہ شہباز شریف کے کیسز کے اوپر لگا ہے, جتنا قوم کا وقت ضائع, اربوں دیے گئے ہیں وکیلوں کو اے آر یو یونٹ سے, اور اگر مزید اس کی تفصیل چاہیے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سن لیں کہ اے آر یو کی اصل حقیقت کیا ہے, براڈ شیٹ ہو. اس کے بعد این سی اے کو جو وکیل کیے گئے, این سی اے کو جو پیسے دیے گئے, وہاں جو پیسہ ضائع کیا گیا, ان اربوں روپے جو تعلیم پہ خرچ ہونے تھے, جو عوام کی صحت پہ خرچ ہونے تھے, اگر یہ پیسے خرچ نہ ہوتے تو آج عوام آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سستی خرید رہی ہوتی, آج ملک میں روزگار ہوتا, کیونکہ تمام فوکس صرف شہباز شریف پہ تھا. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج اے آر یو کے جو نئے احتساب کے آئے ہیں, کوئی نام تو مجھے نہیں پتا, کوئی لگائے گئے ہیں, ان کو لگا کر بلایا گیا دفتر, پھر اسی وزیر اعظم کے دفتر میں بلایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس بناؤ, مجھے شہباز شریف اگلے چند ہفتوں میں جیل میں چاہیے. یہ نئے اے آر یو کے یونٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے. عمران خان کا دفتر جتنا شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوا ہے, اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال ہوتا, اگر پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سستا کرنے کے لیے استعمال ہوتا, اگر پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کے لیے استعمال ہوتا, تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے. لیکن دفتر صرف استعمال کس لیے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو. اس کے بعد جو کیسز ہیں, جو یہ میں نے آپ کو سارے کیسز بتائے ہیں, یہ تمام کیسز ٹرائل سے گزر رہے ہیں, نیب کے اندر گزر رہے ہیں, اور فرد جرم کا لاگ جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان, جو کل کرسی سے عمران خان صاحب ہٹے تو یہ نظر نہیں آئیں گے ان کے ساتھ کرائے کے ترجمان. یہ جو عادی لوٹے ہیں نا, جو ڈگڈگی آج کل عمران خان کی بجا رہے ہیں, فرد جرم, یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ فرد جرم جب عائد ہوتا ہے تو الزام ثابت ہوتا ہے. یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں, فرد جرم جب عائد کرنے کی تاریخ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو الزام پروسیکیوٹر نے لگایا ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, اور عدالت نے ڈائریکشن دی ہے پروسیکیوٹر کو کہ اس میں مزید شہادتیں چاہیے. اس لیے فرد جرم کے بعد یہ ٹرائل کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جو آشیانہ میں, گندا نالا میں, صاف پانی میں, 56 کمپنیوں میں, منی لانڈرنگ کیس میں, این سی اے میں فرد جرم لگ کے ٹرائل گزر کے بیلیں ہو چکی ہیں, یہ وہی فرد جرم ہے. میں آج سن رہی تھی کسی وزیر نے گفتگو کی تھی جو فیل ہو چکے ہیں کارکردگی میں, عمران خان نے اس کو ایوارڈ بھی نہیں دیا, لیکن پھر بھی وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں تو شاید ایوارڈ مل جائے. جو پروپوگینڈا وہ روز کرتے ہیں صبح دوپہر شام, وہ یہ کہہ رہے ہیں فرد جرم الزام ثابت ہو گیا. تو یہ ہر کیس میں 1.5 سال لگے ایف آئی اے کو چلان جمع کرانے میں. 1.5 سال تمہارے پاس ثبوت تھے, تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرنک تھے عمران خان صاحب, تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرک تھے, تو 1.5 سال ایف آئی اے کا چلان. پھر جو 57 والیوم تھے نیب کے, وہ جو این سی اے کو دیے تھے, وہ اس میں ناکامی ہوئی. تو عدالتیں چاہے پاکستان کی ہوں چاہے برطانوی انصاف کا جو
اگزامپلز دیتے تھے, مثالیں دیتے تھے. برطانوی انصاف کی عدالتوں نے آپ کے منہ پر تماچے مارے ہیں. آپ نے پاکستان کی ریاست کو اور حکومت کو امبیرس کیا. آپ نے شہباز شریف کے بغض میں, سیاسی انتقام میں, ان کے حسد میں, ان کے خوف میں آپ نے پاکستان کو آج امبیرس کیا, جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ غلط ڈاکیومنٹس دیے گئے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, جس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکا. این سی اے نے کہا ہمیں سارا کچھ ARU نے دیا, وزیر اعظم آفس نے دیا. ARU was housed in the Prime Minister office and still is housed in the Prime Minister office, جس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی اور اللیگل تھی. اور ابھی تو شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہرا کر, پگڑیاں اچھال کر, دوسروں پہ الزامات لگا کر آپ چھپ نہیں سکتے. آپ نے جو کرپشن کیا, یہ بھتہ خور وزیر اعظم جو ہے, اس نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھتہ خوری کرتا ہے. اس بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں ہوتا ہے. یہ ٹاؤٹس رکھتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب جیسے کیریکٹرز کو آگے رکھ کر یہ بھتہ خوری پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں سے کرتے ہیں. جس سکینڈل کو اٹھایا گیا, چاہے وہ چینی سکینڈل ہو, آٹا سکینڈل ہو, بجلی سکینڈل ہو, گیس سکینڈل ہو, رنگ روڈ ہو, اس سب کو یہ لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے ان سب سکینڈلز کے اندر سے پیسے کھائے. وہ تمام ایویڈنسز آ چکے ہیں جن کو کنفرنٹ یہ اس کا جواب شہزاد اکبر کو دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھتہ خوری میں ملوث ہے. پنجاب حکومت کے اندر جو بھتہ خوری ہو رہی ہے, پنجاب حکومت جو پنجاب کی عوام کے پیسے لوٹ رہی ہے, ان کے اپنے گھر کے لوگ ملوث ہیں. تمام ایویڈنس موجود ہے, جو ہر روز پاکستان کی عوام جس کی قیمت ادا کرتی ہے. چاہے وہ جب شوگر کیس ہو, شوگر سکینڈل نکالا جائے تو تمام شوگر کمپنیز کو بھتہ خوروں کو بھیجا جاتا ہے, سرکاری افسروں کو استعمال کیا جاتا ہے, سرکاری مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ان شوگر مل سے پیسے کھائے گئے, اربوں کے پیسے کھائے گئے ان شوگر مل سے. اس کے بعد رنگ روڈ جب سکینڈل آیا, ان رنگ روڈ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پلاٹس خریدے گئے. تمام کرپشن کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. ایسے نہیں جانے دینا گھر آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب, آپ کہتے ہیں نا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں, آپ سڑکوں پہ نہیں, آپ جیل جا رہے ہیں. اور روز کالی اینکیں لگا کے جو آپ تقریریں کرتے ہیں نا, آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تقریر کریں. جو الزامات آپ نے لگائے ہیں نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون پہ, آپ کا اپنا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ منہ کے بال آج گرا ہوا ہے. اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمیں چوری چوری کی کہانی سنائی گئی اور پورے کا پورا پاکستان لوٹ لیا. یہ وارداتیں اس طرح ڈالتے ہیں, یہ بھتہ خوری کرتے ہیں. آج ملک پہ مسلط عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے, آج ایک بھتہ خور ہے, اور عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے, جو عوام کا خون چوس رہا ہے, جو مافیا پاکستان کی عوام کا خون چوس رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے, یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے نا, یہ پڑھیں, تقریریں نہ کریں, یہ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں, چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں, چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالتیں ہوں. ان تمام فیصلوں میں لکھا ہے کہ شہباز شریف نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کی, نہ کرپشن کی, نہ مس یوز آف اتھارٹی کی, نہ کمیشن لیا, نہ کک بیک لیا, اور کسی قسم کا کوئی الزام جو ہمیں کہا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد برطانوی نظام عدل کی اگزامپلز دیتے ہیں. پڑھیں وہ فیصلے جو برطانوی عدل اور کورٹ کے فیصلے ہیں, اور بتائیں پاکستان کی عوام کو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب آئیں ٹی وی کے اوپر اور وہ تمام فیصلے پڑھ کے سنائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا. اور اگر مزید یہ کارروائی ہوتی رہی, یہ FIA کے ذریعے وہی کارروائی جو نیب کے ذریعے ہوئی, جو بشیر میمن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ڈیوڈ روز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ARU شہزاد اکبر کے ذریعے کرنے کی کوشش کی, اور اب نئے سربراہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور FIA کو استعمال کر رہے ہیں. میں FIA کے افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں, شہزاد اکبر کا حال دیکھ لیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ جو افسر ہیں وہ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں, وہ آپ پاکستان کی حکومت کے ملازم ہیں, سرکار کے ملازم ہیں, پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں. اور جو شخص ابھی تو کاغذ لہرانے والا گیا ہے, ابھی جس نے یہ الزام لگائے اور کاغذ دیے, اب اس کے جانے کی باری ہے جو ہر تقریر سے آیا ہے. اور شہباز شریف کا اتنا خوف کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ آپ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی عوام آپ کی نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور شہباز شریف اب آپ کو گھر بھیج کر رہیں گے. نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو نیب کے ذریعے آپ نے
کل کورٹ میں مریم نواز کی جو ہائی کورٹ کے اندر جو کل کی کاروائی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ کاروائی پبلک کی جائے اور پاکستان کی عوام کو دکھائی جائے. وہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ جو ریسیویبل نہیں ہے وہ ایڈمیسل نہیں ہے قانون کے مطابق، اور اس ریسیویبل جو نواز شریف نے ریسیو نہیں کی تنخواہ، اس پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور وہ وزیر اعظم جو روز لوٹ مار کرتا ہے، آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کرتا ہے، وہ ملک پہ مسلط نہیں رہ سکتا، اس کو گھر جانا ہوگا اور ان تمام چیزوں کے جواب دینے ہوں گے. جو جھوٹی کہانیاں سنائی گئیں، جو قصے سنائے گئے، جو نعرے سنائے گئے، آپ کمرے میں بند ہو کر وہ نعرے، وہ قصے، وہ کہانیاں تم خود سنو، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب کچھ جانتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ریاستی طاقت کو استعمال کیا گیا، یہ ایک کے بعد ایک شخص عبرت کا نشان بنے گا. یہ ایک کے بعد ایک شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب نے جس طرح لوگوں کو استعمال کیا، افسروں کو استعمال کیا، اپنی حکومت کی اندھی طاقت کو استعمال کیا سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، وہ سب کو جواب دینا پڑے گا. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، آپ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، قانون کو الٹا کریں، خود اس کو توڑیں مروڑیں، کچھ بھی کریں، جب کرپشن ہوئی نہیں، جب کک بیک لی نہیں گئی، جب منی لانڈرنگ ہوئی نہیں، جب کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی نہیں، تو آپ جس مرضی قانون کو استعمال کریں، جس مرضی ادارے کو استعمال کریں، جس مرضی ریاستی طاقت کو استعمال کریں، جس مرضی سرکاری افسر کو استعمال کریں، اپنی کرسی کو استعمال کریں، یہ الزام ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ کرپشن کمٹ نہیں ہوئی. جس عدالت میں گئے وہاں آپ کے منہ کے اوپر تماچا پڑا. جس ادارے کو استعمال کیا، چاہے وہ پاکستان کا ادارہ ہو، چاہے وہ ملک کے باہر عدالت ہو، آپ کے منہ کے اوپر تماچے پڑے. اس لیے آپ کی تمام جو کہانی ہے، آپ کا تمام جو دعویٰ تھا احتساب کا، وارداتیں آپ ڈالتے ہیں، چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، خود لوٹ مار کرتے ہیں، پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. اور میں پھر آخر میں یہ کہوں گی، ہم لوگ خود یہ تمام جو فیصلے عدالتوں کے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، اور یہ تمام چیزیں کیونکہ خود کارکردگی نہیں ہوتی. وہ کل لسٹ آئی تھی وزیروں کی جنہوں نے جو پاس ہوئے اور فیل ہوئے، وہ تمام وزارتیں فیل ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ وزیر اعظم فیل ہے. یہ ایک فیلڈ وزیر اعظم کی فیلڈ ٹیم ہے جو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، جو پاکستان کی عوام کو ریلیف دے ہی نہیں سکتی. معیشت فیل، خارجہ فیل، دفاع فیل، صحت فیل، قانون فیل. تو قانون کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو وزارتیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، روزگار دینا ہے، پاکستان کی عوام کو خوشحالی دینی ہے، وہ سب فیل ہیں. اس لیے جب تک یہ فیل وزیر اعظم گھر نہیں جائے گا، اور جس کے گھر جانے کے وقت قریب ہے، جو ان کی تقاریر سے ثبوت مل چکا ہے کہ وہ ان کو خود بھی پتہ چل گیا کہ اب ان کی نوکری میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل گھبرائے نہیں. اور یہ جو ان کا چور چور کا بیانیہ ہے، جو انہوں نے پوری ایک کہانی، ایک داستان شروع کی تھی، وہ سب الزامات جو ہیں ان کو ثابت کرنے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. کوئی سوال؟ ہاں جی، بولیں جاوید. دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو فرد جرم کا میں نے آپ کو بڑا جاوید تفصیلی فیصلہ دیا ہے، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے بالکل اس کے اوپر مشاورت جاری ہے. اور شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے، پارٹی نے جو ٹاسک دیا ہے، جو گورنمنٹ کے اپنے الائز اس وقت پاکستان کی عوام کے خوف میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، وہ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشخبری سنے گی، اور اس لیے گھر جائے گا انشاءاللہ. اور آج بہت امپورٹنٹ پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہے، جو کہ ورچوئل ہے، لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ 96H ماڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے، اور بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، کیونکہ آج پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے جو اپنا
آئینی رائٹ ہے عدم اعتماد کا، وہ کس وقت استعمال کرنا ہے، اور جو مشاورت ہوگی لانگ مارچ کے اوپر اور عدم اعتماد کے اوپر، اور اس کے بعد فائنل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے. میڈم پیپلز پارٹی کیا 2-3 جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں سینٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی اس میں اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی یا پھر فیل کرے گی؟ دیکھیں، تمام پیپلز پارٹی اپنا موقف بڑا کلیئرلی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد دے چکی ہے، اور وہ تمام موقف پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور وہی موقف اس وقت ہمارے جو مشاورت وہی جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج جو میٹنگ ہے اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی اور پاکستان کی عوام کو بھی بتائی جائے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.